الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بنیامین کو روکنے کی ایک تدبیر سجائی کہ پیالہ ان کے سامان کے اندر رکھوایا اور پھر ان کے بھائیوں کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق فیصلے کے مطابق حضرت بنیامین کو روکنے کا حکم جاری فرمایا۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضرت بنیامین کے اس تھیلے میں سے غلے والے میں سے پیالہ نکل رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو چوری کر رہا ہے اس کے پہلے بھائی نے بھی اسی طریقے سے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل کے اندر بات کو رکھا اور دل میں فرمایا کہ انتم شر مکانا، کہ تم تو بہت برے مکان پہ ہو، بہت برے ہیلے کر رہے ہو، بہت بری تدبیریں کر رہے ہو، برے مکان پہ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے بما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہیں۔ قالوا، اب انہوں نے جب دیکھا کہ بنیامین کو تو یہ روک رہے ہیں اپنے پاس، تو ہم نے اپنے والد سے پکا وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو واپس لے کے آئیں گے۔ قالوا، تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں بنے تھے بلکہ عزیز مصر تھے، وزیر خزانہ تھے۔ ان لہو ابن شیخن، بے شک ان کے جو والد ہیں شیخن کبیرن، وہ بڑے بزرگ ہیں، بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ فخذ احدنا، پس آپ رکھ لیجئے کسی ایک کو ہم میں سے مکانہ، اس کی جگہ پہ، بنیامین کو جانے دیں اور ہم جو 10 بھائی آئے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین، بہت اچھا نیکوکار دیکھتے ہیں۔ شاید حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بات جائز ہو کہ ایک جرم کرنے والے کی پاداش کے اندر دوسرے بندے کو قید کر لیا جاتا ہوگا، اس کی کوئی اجازت ہوگی، اسی لیے انہوں نے یہ تجویز دی۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم لے لیں، الا، مگر اسے، من وجدنا، جس کے پاس ہم نے پایا، متاعنا، اپنے سامان کو، عندہ، اس کے پاس، یعنی کہ اس بندے کو ہم رہنے دیں اور اس کی جگہ پر ہم کسی اور کو رکھ لیں۔ جس بندے سے ہمارا سامان نکلا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ لیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے چوری کی ہے اس کو ہم جانے دیں اور اس کی جگہ پر کسی اور کو رکھ لیں، بلکہ کیا فرمایا کہ جس کے پاس سامان نکلا ہے، جس کے پاس ہمارا پیالہ نکلا ہے، تو چور تو نہیں تھے نا حضرت بنیامین، لیکن پیالہ تو انہی کے پاس نکلا تھا، تو یہ ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ تو فرمایا کہ من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، بے شک ہم لوگ اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالم ہوں گے کہ جرم کوئی کرے اور ہم گرفتار کسی اور کو کر لیں، پھر تو پنجاب پولیس بن گئے کہ ایک بھائی جرم کرتا ہے اور پورے گھر والوں کو وہ جا کر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیلوں کے اندر بھر دیتے ہیں۔ فلما استیئسوا، اب جب حضرت یوسف نے فرما دیا نا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ عزیز مصر ہماری بات سننے والا نہیں ہے، ہماری ماننے والا نہیں ہے،
تو کہ فلم استیسو، بس جب وہ مکمل نا امید ہو گئے، یہ استیسو جو ہے نا مکمل نا امیدی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، من ہو اس سے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نا امید ہو گئے کہ اب ہمارا دیں گے بھائی، یا بنیامین کے معاملے میں ہو کی ضمیر کا مرجع دونوں ہو سکتے ہیں، خلصو، اب جب مایوس ہو گئے تو خلصو الگ ہو گئے، نجین درا حالے کے آپس کے اندر مشورے کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ قال کہنے لگا کبیرہم، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا، الم تعلم، اب یہ بڑا یا تو عمر کے اعتبار سے بڑا تھا یا پھر یہ عقل کے اعتبار سے بڑا تھا، یعنی کہ جو ان میں سے زیادہ ذہین تھا، زیادہ معزز تھا، وہ کہنے لگا الم تعلم، اب تورات کے اندر جو ہے نا وہ الگ الگ باتیں ہیں، کہیں پر آتا ہے کہ یہودا نے کہا اور کہیں پر آتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی نے کہا، تو یہودا تو بڑا بھائی تھا نہیں، چوتھے نمبر والا تھا، تو اس طرح تورات کے اندر بڑے تضادات ہیں۔ تو کبیرہم، ان کا بڑا کہنے لگا الم تعلموا، کہ کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم، تحقیق لیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، موثقا من اللہ، اللہ کا پختہ وعدہ لیا ہے، تمہارے باپ نے تو تم سے قسمیں لی ہیں، وعدے لی ہیں، ومن قبل، ایک تو یہ علت بیان کی اور دوسری کہا کہ ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے کمی کی ہے، جو تم نے تقصیر کی ہے، فی یوسف، یوسف کے معاملے کے اندر، کہ تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو اور اب تم باپ سے بھی وعدہ کر کے آئے ہو، تو پھر فلن ابرح الارض، پس میں نہیں ہلوں گا، الارض زمین سے، یعنی کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ میں ہوں، اب اس جگہ سے میں نہیں ہلنے والا، حتی یأذن لی، یہاں تک کہ مجھے اجازت دیں، ابھی میرے والد مجھے اجازت دے دیں تب تو میں آؤں گا، او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں لی، میرے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کر دیں کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہو جائے اور وہ مجھے بلوا لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں کہ بنیامین مل جائے، یا پھر اللہ فیصلہ کر دیں کہ مجھے موت آ جائے اسی جگہ پر، تو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن ویسے میں واپس نہیں جا سکتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ کی ذات خیر الحاکمین، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارجعو، تم پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، الی ابیکم، اپنے والد کی طرف، فقولو، اور جا کر کہنا، فقولو، پس کہنا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے، سرقہ، اس نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جا کے اپنے والد کو بتا دینا۔ اچھا پیچھے دیکھیں جہاں پر پہلے ذکر آتا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت بنیامین کا، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، بس ہمارے ساتھ بھیجیے، اخانا، ہمارے بھائی کو بھیجیے، نحفظ اخانا، کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اپنے والد سے جا کر کہنا کہ آپ کے بیٹے نے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، یعنی کہ جب کوئی عیب کی نسبت آ رہی ہے نا تو اسے والد کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ان ابنک سرقہ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی، نہیں ہم نے قسمیں کھائیں، الا بما علمنا، مگر اسی چیز کے بارے میں، بما علمنا، جس کا ہمیں علم تھا۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کی ہم گواہی دے رہے ہیں، آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں نا اسی کو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، کہ پیالہ تو بنیامین کے اس میں سے تھیلے میں سے سامان سے نکلا تھا، تو اسی چیز کی ہم آپ کے سامنے کیا کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وما شہدنا، اور ہم نے نہیں قسمیں کھائیں، الا بما علمنا، مگر اسی چیز کے بارے میں جس کا ہمیں علم تھا، کہ ہم بنیامین کو لے جائیں گے، وہاں پر اس کی حفاظت کریں گے، اس کو لوگوں سے بچا کر آئیں گے، دشمنوں سے بچا کر لے آئیں گے، تو اس چیز کا ہمیں علم تھا، ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں پر جا کر چوری کر لے گا اور پھر اس کو وہاں پر روکنا پڑے گا، تو اس چیز کا تو ہمیں علم بھی نہیں تھا، تو ہم نے قسمیں جو کھائی ہیں وہ اپنے علم کے مطابق کھائی ہیں۔ یا پھر وما شہدنا الا بما علمنا سے یہ مراد ہے کہ یہ جو انہوں نے جا کر کہا تھا نا کہ جس سے پیالہ برآمد ہوگا اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں 1 سال کے لیے، تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ مصری قانون اس لیے بیان نہیں کیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا، ہم نے اپنا قانون اس لیے بیان کیا کہ ہمارے بھائی کو رکھ لینا اگر چوری کی ہے اس نے، کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم نے
گواہی دی، نہیں ہم نے قسمیں کھائیں، الا بما علمنا مگر اسی چیز کے بارے میں جس کا ہمیں علم تھا، وما کننا اور نہیں ہیں ہم للغیب غیب کے اوپر حافظین حفاظت کرنے والے، یعنی کہ ہمیں غیب کا تو پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کر کیا صورتحال بن جانی ہے۔ اب چونکہ دل کے اندر تو چور تھا نا، پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کا کام کر چکے تھے، تو آگے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ واسأل القریہ اور آپ پوچھ لیں القریۃ التی اس بستی سے کننا فیہا جہاں پر ہم موجود تھے، اور یہ بستی کون سی ہے، یہ قریہ کون سا ہے، یہ مصر کا علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بستی سے پوچھ لیں۔ تو بستی سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ بستی والوں سے پوچھ لیں، یعنی کہ ذکر مکان کا ہے لیکن ارادہ مکین کا ہے۔ آپ اس مصر والوں سے پوچھ لیں کننا فیہا جس کے اندر ہم تھے، والعیر التی اور آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لیں اقبلنا فیہا جس قافلے کے اندر شامل ہو کر ہم آئے ہیں، ان لوگوں سے آپ پوچھ لیں کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم لصادقون سچے ہیں، ضرور سچ بولنے والے ہیں۔ اب یہ لوگ آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے جا کر یہ ساری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ قال بل سولت لکم یہ 9 بھائی واپس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے، ایک بیٹے بنیامین وہ ویسے وہاں پر رہ گئے، یہودا ویسے نہیں آیا، اور تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، 12 میں سے 3 ادھر رہ گئے اور 9 ادھر آ گئے۔ قال اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ ساری بات ذکر کی انہوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے انفسکم تمہارے جیوں نے امرن ایک بات بنا لی ہے، یعنی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے پاس سے بات بنا کر رہے ہو۔ اچھا آپ دیکھیں پیچھے جب واقعہ شروع ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو پہلی دفعہ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے اور پھر واپس آئے اور آ کر کیا کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، ہم کھیل رہے تھے تو بھیڑیا کیا ہے، کھا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات جو ہے نا تم اپنی طرف سے بنا کر رہے ہو، تو وہاں پر تو واقعی بنا کر رہے تھے اپنی طرف سے، اب یہاں پر تو اپنی طرف سے بات بنا کر نہیں کر رہے تھے نا، جو بات ہوئی تھی وہی آ کر بتا رہے ہیں نا کہ اس طرح جو ہے وہ پیالہ نکلا ہے اور وہ سارا معاملہ ہوا ہے، عزیز مصر نے ان کو روک لیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تمہارے اپنے جیوں نے ایک بات گھڑ دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس، اگر علم ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہی بات دوبارہ نہ دہراتے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، تو دلوں کے حالات اور یہ ساری چیزیں جاننے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے معاملات لے کر آتے ہو، اور پھر تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو بڑا چرب زبان ہوتا ہے، بڑی اس کو باتیں آتی ہوتی ہیں، اور وہ باتیں کر کے کیا کر لیتا ہے، مجھے قائل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتا، اور میں اس کے حق کے اندر کبھی فیصلہ دے بھی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایسے بندے کے لیے جہنم ہے، وہ اپنے ساتھ جہنم کی آگ لے کر جاتا ہے، اگر چرب زبانی کے ذریعے مجھے وہ قائل کر لیتا ہے، یہاں پر قسمیں اٹھا لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے آگ ہے۔ تو دلوں کے حالات جاننے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فصبر جمیل، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوری بات سنی اور فرمایا فصبر جمیل کہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، امری میرا معاملہ صبر جمیل صبر کا ہے، اور جمیل وہ بہتر معاملہ ہے۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر جو بھی چیز بیتتی ہے آدمی اس کی شکوہ شکایت نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرنا، یہی صبر ہے۔ عسى اللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتینی کہ لے آئے اللہ تعالیٰ میرے پاس بہم ان سب کو جمیعاً سب کے سب کو۔ اب یہ جو ہم ہے نا، ہم یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو کتنے لوگ تھے وہاں پر جن کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ہے حضرت بنیامین ہیں، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور تیسرے یہودا ہیں۔ اب دیکھیں نا والد ہیں نا، تو انہوں نے اس تیسرے کو بھی اپنی دعا کے اندر شامل کر لیا، اس کے لیے بھی دل کے اندر تڑپ ہے کہ اگرچہ وہ بچہ کیا ہے، نافرمان ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے بھی تڑپ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ عسى اللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتینی بہم جمیعا میرے پاس لے آئیں
ان سب کو. انہو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات هو العلیم الحکیم، وہ علم والی ہے، الحکیم وہ حکمت والی ہے. اب یہ جب ساری بات ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کر دی تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بھر آیا اور وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام پھرے، رخ پھیر لیا انہوں نے اپنے بیٹوں سے. وہ جو 9 بیٹے سامنے کھڑے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخ پھیر لیا وقال اور فرمایا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی یاد آئی. یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف کے اوپر. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اب کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب نیا غم پہنچا تو پھر وہ پرانا غم جو ہے وہ تازہ ہو گیا. وَبْيَضَّتْ اور سفید ہو چکی تھی عَيْنَاهُ ان کی آنکھیں، من الحزن غم کی وجہ سے. غم کی وجہ سے تو آنکھیں سفید نہیں ہوتی، رو رو کر آنکھیں سفید ہوتی ہیں. تو غم کی وجہ سے روتے رہے اور کثرت سے رونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں. آنکھیں سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بینائی چلی گئی. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ نہ کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ عیب سے پاک ہوتا ہے. تو اب یہ بینائی کا چلا جانا یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام مکمل طور پر نابینا نہیں ہوئے بلکہ نظر کمزور ہو گئی تھی. تو یہ بات کمزور ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو جس بندے کے اندر ہمیشہ کا عیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبی نہیں بناتے. اگر کوئی کمزوری عارضی طور پر آ جائے تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے تو وہ عارضی کمزوری تھی. تو عارضی کمزوری جو ہے وہ نبوت کے منافی نہیں ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے تو یہ عارضی طور پر تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا عارضی طور پر جو ہے نظر کا چلے جانا یہ نبوت کے منافی نہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اور آنکھیں سفید ہو گئیں ان کی من الحزن غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ تھے کظیم چپ کرنے والے. کظیم کا ویسے مطلب ہوتا ہے مطلب کہ آدمی غم کا اظہار نہیں کرتا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. تو فَهُوَ كَظِيمٌ وہ چپ رہا کرتے تھے، اندر کا غم تھا اور کسی کے سامنے غم کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ کیا تھے؟ کظیم، بڑا دل گرفتہ رہتے تھے. قالوا تو انہوں نے کہا جب دیکھا نا کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور آج پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، اتنا زیادہ روتے رہتے ہیں. بلکہ اس کے اوپر تو باقاعدہ اردو کے اندر محاورے بنے ہوئے ہیں کہ گریے یعقوب. کسی کے بارے میں کہنا ہو نا کہ بندہ بڑا روتا ہے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ گریے یعقوب، کہ یعقوب علیہ السلام کی طرح روتا ہے. قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم تفتأ تذکر یوسف ہمیشہ رہیں گے تذکر ذکر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا نا یا اسفا علی یوسف، اس کے اوپر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے، حضرت سعید بن جبیر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ عطا کیا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ ایسا جملہ ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور نبی کو یہ جملہ ملا ہوتا تو جب اتنا بڑا صدمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچا تھا تو آپ یا اسفا علی یوسف نہ کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. تو یہ ایسی نعمت ہے جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے. تاللہ اللہ کی قسم تفتأ آپ ہمیشہ رہیں گے تذکرو ذکر کرتے رہیں گے یوسف علیہ السلام کا حتی تکونا یہاں تک کہ ہو جائیں گے حرزن گھل جانے والا یعنی غم کرتے کرتے جس طرح نمک ہوتا ہے نا اوپر پانی پڑتا رہتا ہے تو آپ اپنی اس طرح آنسو بہاتے رہیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ گھل جانے والے ہو جائیں گے، قریب المرگ ہو جائیں گے. او تکون من الہالکین یا آپ ہو جائیں گے من الہالکین فوت ہو جانے والوں میں سے. قال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بے شک میں شکایت کرتا ہوں بثی اپنی بے قراری کی وحزنی اور اپنے اندر کی غم کی اللہ اللہ تعالیٰ سے ہی شکایت کرتا ہوں. تم سے تو مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، جو اپنا معاملہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں انما اشکو بے شک میں کھولتا ہوں بثی اپنے غم کو بے قراری کو وحزنی اور غم کو اللہ تعالیٰ کی طرف.
یعنی کہ انہوں نے شکایت کا لفظ بھی یہاں پر نہیں ترجمہ کیا بلکہ کھولتا ہوں، اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بثی بڑا غم، وحزنی اور چھوٹا غم۔ بڑا غم کون سا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام والا، اور چھوٹا غم کون سا ہے؟ حضرت بنیامین والا۔ وحزنی دونوں غم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ اور میں زیادہ جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا جانتے تھے جو حضرت یعقوب کے بیٹے نہیں جانتے تھے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے خواب کو جانتے تھے کہ حضرت یوسف نے میرے سامنے خواب بیان کیا ہے، اور وہ خواب تو ایک نہ ایک دن سچا ہونا ہے، اور اس خواب کا پتہ اولاد کو نہیں تھا۔ یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ میں زیادہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جسے تم نہیں جانتے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ یا بنی اذهبوا اے میرے بیٹو، اذهبوا چلے جاؤ، فتحسسوا اور کھوج لگاؤ، من یوسف و اخیہ یوسف علیہ السلام کا کھوج لگاؤ، و اخیہ اور ان کے بھائی کا کھوج لگاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ اور نہ مایوس ہونا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، جا کر تلاش کرو، انہ لا ییأس۔ اچھا پہلی دفعہ جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت حضرت یعقوب نے نہیں کہا تھا کہ جا کر تلاش کرو، اب کہہ رہے ہیں، تو اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی تھی کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ تلاش کریں۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ بے شک نہیں مایوس ہوتے من روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ اب یہ تیسرا سفر شروع ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، تیسرا سفر جو کنعان سے مصر کی طرف۔ پہلی دفعہ کس کے لیے آئے تھے؟ غلہ لینے کے لیے، اور دوسری دفعہ بنیامین کے لیے، اور تیسری دفعہ یہ جا رہے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ اب جب پہنچے، دخلوا علیہ اور داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز اے عزیز، مسنا ہمیں پہنچی ہے، ہمیں چھوئی ہے، واہلنا اور ہمارے اہل و عیال کو، الضر تکلیف پہنچی ہے، تکلیف نے ہمیں چھوا ہے، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو پریشانی نے چھوا ہے۔ پریشانی کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے کھو گیا ہے، اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ قحط اور زیادہ شدید ہو گیا ہے، اور جو پونجی تھی وہ بھی ہم سارے لٹا بیٹھے ہیں۔ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ اور تکلیف پہنچی ہے ہمیں، وَجِئْنَا اور ہم لائے ہیں ساتھ اپنے، بِبِضَاعَةٍ پونجی، مُزْجَاةٍ بڑی ناقص قسم کی، بڑی کم، مزجاتن کہتے ہیں جو کم چیز ہوتی ہے، ردی قسم کی، ناقص قسم کی چیز ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ گٹھڑی کے اندر بیڑوں کی جو اون ہوتی ہے نا، اس کو ڈال کر لائے تھے، اور یہی ان کے پاس کل سامان تھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں غلہ مل جائے۔ اچھا کرنے کے لیے کیا آئے تھے؟ یہ تو بنیامین کو اور یوسف کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہاں پر یہ غلے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اصل کے اندر یہ پہلے غلے کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ ہم پہلے غلہ مانگیں گے، پھر بات کو بڑھائیں گے، پھر اپنے بھائی کا ذکر کریں گے، ہماری بے بسی کو جب دیکھیں گے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں تو شاید کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو ڈائریکٹ انہوں نے بات نہیں کی۔ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ہم پونجی لائے ہیں، مزجاتن جو بڑی ناقص ہے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ بس ہمیں پورا کر دیجئے، الکیل ناپ کو، ناپ ہمیں پورا پورا دیجئے جو ہر بندے کے حصے کا ہوتا ہے آپ دیتے ہیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور آپ ہمارے اوپر تصدق کریں، صدقہ کریں۔ اب دیکھیں پہلے کیا حالت تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکنے کے لیے گئے تھے، اس وقت کیا حالت تھی، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کس حال کے اندر پیش ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ صدقہ کر دیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزل بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر آپ ہم پہ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا؟ یہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا آپ صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو ثواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے ان کو دعا نہیں دی، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مذہب کون سا ہے۔ ہر طرف تو مشرک ہے مصر کے اندر، تو ہو سکتا ہے یہ جو وزیر خزانہ ہے، عزیز مصر ہے، ہو سکتا ہے اس کا دین بھی شرک والا ہو، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔
اچھا صدقہ تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کوئی چیز نہیں دیتا تو بدلے کے اندر لے لیتا ہے، یعنی کہ صدقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کی قیمت نہیں دیتے، بدلہ نہیں دیتے، عوض نہیں دیتا، اور آپ کو اپنی مہربانی سے کوئی دے دیتا ہے تو اس کو تو صدقہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو بدلے کے اندر کچھ نہ کچھ دے رہے تھے، کوئی نہ کوئی پونجی تو یہ لے کر آئے تھے۔ تو یاد رکھیں صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے حقیقی صدقہ، اس صدقے کے اندر بدلے میں کوئی چیز لی نہیں جاتی، یعنی کہ صرف اور صرف اگلا بندہ جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسامحتاً صدقہ، یعنی کہ آدمی کوئی چیز قبول کر لیتا ہے لیکن وہ قبول کرنے والی ہوتی نہیں ہے، وہ اس کا معیار بالکل نہیں ہوتا، ردی چیز ہوتی ہے، لیکن صرف اگلے کی عزت رکھنے کے لیے وہ کیا کر لیتا ہے، یعنی کہ آپ نوٹ لے کر جاتے ہیں، پھٹا ہوا ہے، یہ نقلی ہے، اور آپ جا کر دیتے ہیں دکاندار کو اور کہتے ہیں بدلے میں یہ چیز دے دو، اب وہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، دکاندار کہتا ہے کہ چلے اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، وہ نوٹ بھی رکھ لیتا ہے اور آپ کو کیا کر دیتا ہے، بدلے کے اندر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ لے کر ردی سی چیز آئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھی قبول کر لی، اس لیے انہوں نے صدقے کا لفظ استعمال کیا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں متصدقین، صدقہ کرنے والوں کو۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارے اوپر صدقہ کریں، اگر بھائی سے جا کر کہیں یار صدقے میں کچھ دے دو، تو وہ کیا ہوتا ہے، بندے کا صبر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ضبط کا بندھن جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا قالا، فرمانے لگے، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، ما فعلتم بیوسف، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جب تم بے خبر تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے ساتھ بھی ظلم ہوتے تھے اور حضرت بنیامین کے ساتھ بھی وہ ظلم کرتے تھے۔ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ اب ساتھ میں نا عذر بھی بیان کر دیا کہ تمہاری غلطی نہیں بنتی، تم تھے ہی نادان، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یعنی کہ بھائیوں کو مزید شرمندگی نہ ہو، صفائی بھی ساتھ میں دے دی، انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ قالو، اب انہوں نے کہا، حیرت ہوئی ان کو، انک لانت یوسف، کیونکہ ان کو حیرت ہونی تھی نا کہ 7 سال کے بچے کو ہم جا کر پھینک آئے، صرف ہم بھائی تھے، اس کے علاوہ یہ اللہ جانتا تھا، یہ ہم جانتے تھے، تو یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا عزیز مصر کو۔ قالو، انہوں نے کہا، انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ یہ تسلی دینے کے لیے یا خوشی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وہذا اخی، یہ بنیامین میرا بھائی ہے، یہ تاکید کے لیے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علینا، ہمارے اوپر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کمال نہیں اس کو بیان کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان کر رہے ہیں، اور یہی اصل چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو اس نعمت کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے۔ من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، کنویں سے نکالا، پھر جیل سے نکالا، پھر نبوت دی، پھر وزیر خزانہ بنایا، پھر لوگوں کو قحط سے بچایا ہمارے ذریعے۔ من اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے اس سے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، جو دل سے نیکی کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالو، اب انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق پکی بات ہے، آثرک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوقیت دی ہے، عظمت دی ہے، فضیلت دی ہے، علینا، ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا، اور ہم تھے، لخاطئین، غلطی کرنے والے، ہم سے خطا سرزد ہوئی۔ قال، اب حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا نا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، اس وقت تو معاف کرنا یہ سلسلہ ہی نہیں تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام طاقتور ہیں، اقتدار ہے، ساری چیزیں ہیں، قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے کوئی پکڑ تمہارے اوپر آج کے دن، لا تسریبہ، کوئی آر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی شرمندگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تسریب کہتے ہیں کسی کو گناہ یاد کروا کر اس کو آر دلانا، اس کو شرمندہ کرنا۔ لا تسریبہ، آج تمہارے لیے کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، علیکم اليوم، آج کے دن۔ گویا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کے جھگڑوں کے اندر نہیں پڑتے۔ لا تسریب علیکم، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ اب یا تو یہ دعا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں،
تم سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام خبر دے رہے ہیں وہی کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تمہیں آگے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا سارے گناہوں کو اور جنت میں داخل کر یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ اللہ کی ذات ارحم زیادہ رحم کرنے والے ہیں، الراحمین رحم کرنے والوں میں سے۔ اذهبوا، اب لے جاؤ، بقمیصی میری قمیص کو، اب یہ کتنی دفعہ آ رہی ہے قمیص؟ حضرت تیسری دفعہ آ رہی ہے، تیسری دفعہ، یہ آخری دفعہ ہے قمیص کا تذکرہ۔ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے کر جاؤ، ھذا یہ والی قمیص۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص قسم کی قمیص نہیں تھی، بلکہ جو قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت پہنی ہوئی تھی وہی قمیص اتار کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے دی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ قمیص ایسی تھی جو آدم علیہ السلام پہن کر جنت سے اترے تھے، پھر وہی قمیص آتے آتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، پھر وہ سارے نبیوں کے پاس وہ قمیص چلتی رہی۔ لیکن یہ جو لفظ لایا نا ہاذا یہ والی قمیص، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی قمیص جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی وہی اتار کر اپنے بھائیوں کو دے دی۔ ہاذا یہ والی، فالقوہ پس اس کو ڈال دو، علی وجہ ابی میرے والد کے چہرے کے اوپر، ان کے وجہ کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر، یأتی بصیرا وہ ہو جائیں گے، آئیں گے وہ، ہو جائیں گے وہ بصیرن دیکھنے والے، یعنی کہ وہ نابینا ہیں، تو جب چادر اور میری قمیص آپ ان کے چہرے کے اوپر ڈالیں گے تو وہ دیکھنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لباس کے اندر، نیک لوگوں کے استعمال کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی تاثیر رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر وہ حضرت اسماء کے پاس گیا غالباً، تو وہ اس کے اندر اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا تو حضرت اسماء جو تھیں وہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی چیز ڈال کر پانی کے اندر ڈبو کر دیتی تھی تو اس کی وجہ سے مریض کو صحت مل جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت غالباً حضرت اسماء کے پاس ایک کرتا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ بھی تھا، تو وہ جبہ بھی آپ وہ جو ہے پانی کے اندر ڈبو کر دیتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو شفا مل جاتی تھی۔ علا وجہ یہ قمیص جو ہے لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈالنا، اب یأتی بصیرا تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، وأتونی اور لے کے آؤ میرے پاس، بیاہلکم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اجمعین سارے کے ساروں کو، جتنے بھائی ہو، جتنی بھابیاں ہیں، والدہ ہے، والد ہیں، سارے کے سارے۔ تو یہ پھر سارے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 70 لوگ تھے، بعض میں آتا ہے کہ یہ 90 لوگ تھے جو وہاں کنعان سے چلے اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد